بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود کا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یہ دراصل یہ واقعہ ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نمرود کون تھا۔ نمرود ایک بہت ہی تکبر کا مارا ہوا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ والد الزنا اور حرامی تھا، اور اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ اس کی سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو وہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی لوگوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین جو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر، یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بڑھ میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس حبیس نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو واحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند بھائی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان پلپ ہو گئے۔ اسی وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ریت آٹا بن جائے، اور آپ نے اپنے بھائیوں کو دکھایا اور کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان کیا کہ نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ ایک مکالمہ کیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگ دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے پوچھا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور جو بے قصور تھا اس کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا اس کو میں نے جلا دیا اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھٹیا آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کچھ بھی بول نہ سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور توحید الہی کا وعظ اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں اس مناظرے کی ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے لیے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے اور تو اس کو پچھم سے لے آ۔
تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھلاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے اور نہ ہی ان کے ظلم و جبر سے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوایا، اس وقت بھی آپ نے عزم و استقلال میں بال برابر بھی لرزش نہ ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ عزم سے قائم رہے اور آپ میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا، تاکہ شاہی روب اور دبدبہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو معیوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط دلیلیں پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بڑے دربار میں اس نے کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا پرچم سر بلند ہوا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماء حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکلیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم پر فتح مند ہو جائیں گے اور باطل پرست ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایمان اور عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم حق پرستوں کو غائب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں بھی ایک دانہ نہ ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ہی ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کے اس عقیدے کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، جمع بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر عمل، آپ کا یہ اسوا حسنہ تمام حق پرستوں عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوا حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ تابندہ حقیقت ہے جو کہ آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر حقیقت افروز ہے یہ شعر کہ آج بھی ہوا جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔